إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت
الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل شانه في مقام آخر وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إن الله كان على كل شيء حسيبا. बड़े ही काबिल कदर अजीज़ नौजवान भाइयों, जिंदा दिल सफ़ेद रिश बुजुर्गों, हया के लिबास में मलबूसात मुअज़्ज़ज़ात माओं और बहनों, 5वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, जब तुम्हें कोई हदिया दिया जाए, तोहफा दिया जाए, तो उससे अच्छा तोहफा पेश किया करो, या कम से कम उतना तोहफा ही दे दिया करो जिस कदर हमारा मुआशरा बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे हर इंसान अपने काम काज में मसरूफ होते जा रहे हैं।
اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرنا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنا، رفتہ رفتہ نہیں بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس خوبصورت عمل سے برجستہ ہوتے جا رہے ہیں۔ رشتہ داری کو نبھانا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، اپنے ملنے والے ساتھی بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ صرف ہماری زندگی نہیں ہے بلکہ دین اسلام کا حصہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر جبریل میرے پاس بار بار آتا رہا اور مجھے پڑوسی کا حق یاد دلاتا رہا، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ شاید مرنے کے بعد جو وراثت ملتی ہے نا، رشتہ داروں کو ملتی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ یہ فرمان نازل نہ کر دے کہ اس وراثت کا تمہارا پڑوسی بھی حقدار ہے۔ اتنا زیادہ حق اور اتنا زیادہ تعلق قرآن پاک نے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس سے قبل آپ اس منبر رسول سے کئی موضوعات پر خطبات جمعہ سماعت فرما چکے ہیں۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، رشتہ داری کو توڑنا، پڑوسی کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا، ہم جان چکے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شریعت میں ممنوع ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری آپس میں محبت، آپس میں پیار اور شفقت بھرا تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ ایک چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ محبت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو تحفہ دینا، ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، تحفہ پیش کرنا، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تحفہ دینا یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوتی ہے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں۔ اور یہ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے جس نے آپس کے یہ تعلقات کو بحال رکھنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ ہم نے یہ پہلے اس بات کو بھی سیکھ لیا تھا، سلام کو عام کیا جائے کیونکہ اس کے ساتھ محبتیں بڑھتی ہیں، تو مناسب ہے محبت بڑھنے کا ایک اور سبب باہم تحفہ تحائف کا تبادلہ بھی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اس قدر اہم عنوان ہے کہ خطبہ جمعہ جیسے پروقار خطبہ میں آپ کو یہ عنوان سننے کا موقع مل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی ذات تھے، آپ کس قدر قانع تھے، قناعت کرنے والے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے، کس قدر خوددار تھے۔ اس کے باوجود بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرتا آپ اسے قبول فرما لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل الهدیہ ولا يأكل الصدقہ، آپ ہدیہ تو قبول کر لیا کرتے تھے لیکن صدقے کا مال نہیں کھایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز پیش کی جاتی آپ پہلے پوچھ لیتے تھے صدقۃ ام ہدیہ،
یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اگر صدقہ ہوتا اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دیتے، اور اگر ہدیہ ہوتا آپ خود رکھ لیتے۔ تو ہدیہ قبول کرنا، تحفہ قبول کرنا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ تحفہ انسان کے دل کے اندر جو حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اپنے بھائی کے بارے دشمنی ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، فإن الہدیۃ تذہب وضر الصدر، کیونکہ ہدیہ پیش کرنا یہ سینے کی کدورت کو دور کر دیتا ہے۔ اگر سینے کے اندر کدورت باقی ہوگی، اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ بھی ہوگا، حسد بھی ہوگا، بغض بھی ہوگا، نفرتیں بھی ہوں گی، اور حتیٰ کہ انتقام تک کا جذبہ موجود ہوگا۔ لیکن آپ اپنے مسلمان بھائی کو تحفہ پیش کریں گے، اس تحفہ پیش کرنے کے ساتھ آپ کا اپنا دل بھی صاف ہوگا، اور جس کو تحفہ دے رہے ہیں اس بھائی کا آپ کے بارے میں دل بھی صاف ہو جائے گا۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اسلام کے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، ہم نے کئی بار سنے ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہ جانیں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھا کرو، حقیر نہ سمجھا کرو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ أَوْ كَمَا قَالَ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملاقات کر لینا بھی اللہ رب العزت کے ہاں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ تحفہ پیش کرنا محبت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس کے نتیجے میں تم دونوں کی محبت قائم ہو جائے گی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہدیہ کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا، تحفہ دیتے ہوئے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا کریں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اے اللہ کے نبی، میری لونڈی تھی، میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو نے مجھے پہلے بتایا ہوتا کہ میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتی ہوں، لونڈی کو آزاد کرنا بہت بڑا اجر ہے، کہ ایک مملوک آدمی ہے، روپے پیسے کے ساتھ بکتا ہے، آپ اس کو آزاد کر دیں، بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا مجھے پہلے علم ہو جاتا، میں آپ سے کہتا کہ آپ یہ لونڈی، اگر آپ کو اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، اپنے ننیال کو دے دیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کر لیں۔ آپ کے ننیال بہت کام کرتے ہیں، آپ انہیں لونڈی دے دیتی، وہ کام سے آزاد ہو جاتے اور ان کا بھلا ہو جاتا۔ ایک ہے کہ آپ نے ایک لونڈی کا بھلا کیا تو اس کو آزاد کر دیا، ایک ہے اپنے رشتہ داروں کا بھلا کرتی اور یہ لونڈی ان کو دے دیتی۔ رشتہ داروں کا بھلا کرنا اس عام خاتون کے بھلے کرنے سے زیادہ اجر کا باعث بن جاتا۔ ادب سکھلایا آپ نے، فرمایا تحفہ دینے میں، ہدیہ دینے میں، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو مقدم کیا کریں۔
اور رشتہ داری توڑنے والے حضرات بھی اس بات کو یاد رکھیے، رشتہ داری کو عربی میں رحم بولتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب کتاب ہو چکا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے یہ رحم آڑے آ جائے گی، اس کا حساب الگ کرنا پڑے گا۔ اس لیے دنیا میں رہ کر اپنے جتنے رشتہ دار ہیں، وہ قریبی ہوں، دور کے رشتہ دار ہوں، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا دین اسلام نے حکم دیا ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے، تحفہ دیتے وقت دوسرے نمبر پر اپنے پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کس قدر واضح ہیں۔ امی جان عائشہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ ان لی جارتی ان لی جارین فإنی ایہما اہدی او کما قالت، میرے دو پڑوسی ہیں، ہدیہ دیتے ہوئے میں کس کو مقدم کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الی اقربہما منکی بابا، ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ جو قریب کا پڑوسی ہے اس کا حق دور والے پڑوسی کی مانند زیادہ ہے، بھلے وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن ہے پڑوسی، آپ کی اور اس کی دیوار ایک ہے، آپ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ہدیے اور تحفے کا دور والے پڑوسی سے یہ قریب والا پڑوسی زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس پر تحفہ اس کو دیں اور اس کو ہدیہ دیں۔ اور اسی طرح تیسرا ادب یہ ہے، ہدیہ دیں لیکن احسان نہ جتلائیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن بات بات پر موقع بموقع احسان جتلاتے رہتے ہیں۔ یاد ہے نا، تمہارے پاس تو پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، میں نے دیا تھا، جانتے ہو تمہارے پاس اپنا سر چھپانے کے لیے چھت موجود نہیں تھی، یہ لینٹر میں نے تو ڈال کے دیا تھا آپ کو، فلاں موقع پر آپ کا ساتھ میں نے تو دیا تھا۔ احسان جتلانا، احسان کر کے اس احسان کا تذکرہ کرتے رہنا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ چھوٹا گناہ نہیں، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا نہیں، ان کے گناہ اتنے بڑے ہوں گے، ان کو گناہوں سے صاف بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ یہ تین بد نصیب لوگ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور دوسرے نمبر پر والمسبل ازارہ، اپنی شلوار کو، اپنے تہبت کو، اپنی پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور تیسرا وہ بد نصیب ہے، تاجر ہے، اپنا سامان تجارت جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچتا ہے، کہتے ہو 500 روپے کی فروخت کر دوں، اللہ کی قسم 500 کی تو میری اپنی خرید نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جبکہ اس سے سستے دامن میں خرید کر آیا ہے، لیکن چند ٹکے بٹورنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ یہ تین بد نصیب لوگ ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔
شلوار ٹخنے سے نیچے ہے، مسجد میں آتے ہیں تو جلدی جلدی اوپر کر لیتے ہیں. شلوار اوپر کرنے کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے ہی نہیں. ٹخنے ننگے ہونے کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دوڑ لگاتے ہوئے، لیٹتے ہوئے ایک مرد کا اظہار ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. اور لعنت ہے ایسی خواتین پر کہ جو اپنے ٹخنے ننگے رکھتی ہیں، اور لعنت ہے ایسے مردوں پر جو اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں. اور یہ لعنت میں نے نہیں کی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنتیں برسے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. آج تو ایسی بد نصیب بھی پیدا ہو چکی ہیں جو مردوں جیسے حقوق مانگتی ہیں، اور ایسے بد نصیب پیدا ہو چکے ہیں جو خواتین جیسے حقوق مانگتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں یہ ملعون لوگ ہیں، لعنت زدہ ہیں، اللہ کی رحمت سے کوسوں دور ہیں. اور یاد رکھیے گا، احسان کر کے احسان جتلانا اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اہل ایمان اپنے خرچ کی ہوئی چیز کو تکلیف دینے کے ساتھ اور احسان جتلانے کے ساتھ باطل نہ کر لو. پھر اللہ رب العزت نے مثال بیان کی. ایک پتھر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر گرد و غبار ہوتا ہے، آسمان برستا ہے، وہ مٹی کہاں جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. وہ پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے. اس گرد کی طرح اس انسان کا صدقہ، ہبہ، تحفہ ہوتا ہے جو کسی کو دیتا ہے، پھر احسان جتلاتا ہے، اور اس کا یہ دیا ہوا سارے کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور پانچواں ادب یہ ہے، والدین جب اپنی اولاد کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، برابری کریں. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، میرے والد نے مجھے تحفہ دیا، میری والدہ نے کہا اس پر اللہ کے نبی کو گواہ بنا کر لو. والد گئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، کہا بیٹے کو تحفہ دیا ہے، اس کی ماں چاہتی ہے میں آپ کو گواہ بنا لوں. آپ نے کہا اور اولاد بھی ہے؟ کہا ہے. سب کو دیا؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں پھر ظلم پر، جور پر گواہ نہیں بننا چاہتا. نعمان فرماتے ہیں میرے والد نے پھر مجھ سے تحفہ واپس لے لیا. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے تحفہ دے کر واپس لینا جائز نہیں ہے، لیکن باپ واحد ہستی ہے اپنی اولاد کو تحفہ دے کر واپس لے سکتی ہے. والدہ بھی اپنی اولاد کو تحفہ دے چکی ہے، لیکن واپس دینے کا حق شریعت نے اس کو دیا ہے، اس لیے کہ یہ اولاد ماں باپ کی ہی تو ہوتی ہے، یہ ماں باپ کی ہوتی ہے. ماں باپ جب چاہیں خرچ کریں، جب چاہیں کہیں یہ خرچ ہمیں واپس کر دو. اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا. اور اسی طرح پانچواں ادب یہ ہے، بعض خاص مواقع تلاش کر کے ان خاص مواقع پر ہدیہ کرنا بھی جائز ہے. مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میرا دوست ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو تحفہ دوں، لیکن ابھی نہیں دوں گا، کیوں؟ اس کی شادی قریب ہے، اس کی شادی کی تقریب میں اس کو تحفہ دوں گا. یہ جائز ہے. تحفے میں انتظار کیا جا سکتا ہے. امی جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بیان کرتی ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میرے گھر تشریف لاتے تھے لوگ تب تحائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے. یبتغون بہ مرضات رسول اللہ، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے تھے. گویا لوگ انتظار کرتے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری امی جان عائشہ کے پاس آئے گی ہم تب آپ کو ہدیہ بھیجیں گے. اور اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جب ام سلمہ ہماری دوسری والدہ نے آ کر اعتراض کیا تھا کہ ساری امہات چاہتی ہیں آپ ہمارے گھر میں ہوں تو لوگ ہدایہ بھیجیں، لیکن عائشہ کی باری پر ہی لوگ کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں آسمان والا جبریل کو بھی تب بھی بھیجتا ہے. اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ کے گھر میں ہوں ہم پھر آپ کو تحائف بھیجیں. تو یہ جائز ہے، آدمی کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہے وہ تھوڑا سا صبر کر لے اور کوئی اچھا موقع آنے دے، اس موقع پر اس کو تحفہ دے دے. یہ بالکل درست عمل ہے اور یہ بھی ایک ادب ہے. اور اسی طرح بیکار اور نکمی چیز ہدیے میں پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ اپنے محبوب مال میں سے خرچ کرو. آدمی دیکھتا ہے یار میں یہ کپڑا پہنتا تھا اب یہ بوسیدہ ہو گیا، پھٹ گیا، پرانا ہو گیا، چلو کسی کو دے دیتا ہوں. نہیں، اصل یہ ہے آپ کا وہ لباس آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ لباس پہنا کروں، آپ کو اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، آپ وہ لباس اتار کر کسی کو تحفہ دیتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر زیادہ ہے. اور ایسے ہی تحفہ پیش کرنا چاہیے. ہمیشہ ایک مومن آدمی کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یاد رکھیے چھٹا ادب یہ بھی ہے اگر کوئی آپ کو تحفہ دے اس کے تحفے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ممکن ہے آپ کروڑوں میں ہوں لیکن جو آپ کو تحفہ دے رہا ہے اس بیچارے کی مالی استعداد اتنی نہیں ہے، وہ ہلکا پھلکا آپ کو تحفہ دے رہا ہے. آپ کو چاہیے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کریں. یہ نہیں کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں یہ چھوٹی سی چیز میرے گھر لے کر آ گیا، یہ ایک ہلکی سی پلیٹ سالن کی لے کر آ گیا، ایک روٹی کا ٹکڑا مجھے دینے کے لیے آ گیا. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ. کوئی پڑوسن اپنے پڑوسی کا دیا ہوا ہدیہ اس کو حقیر نہ جانے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو. اور صحیح البخاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے کوئی کھر کی دعوت پر بلائے یا مجھے ہدیہ کوئی بکری کا کھر بھیجے، پورا پایا بھی نہیں، ایک کھر بھیجے، میں اسے قبول بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. تو تحفہ دیتے وقت بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ چلے یار میرے پاس یہ ہلکا سا تحفہ ہے میں کسی کو دوں. نہیں، یہ تو ہلکا سا ہے، نہیں دینا چاہیے، لہذا اس کو ضائع کر دیتا ہوں. نہیں، دیتے وقت بھی اور لیتے وقت بھی کسی بھی تحفے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. آپ جانتے ہیں امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا گھر موجود ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرما نہیں ہیں. ایک مانگنے والی خاتون آئی، پاس کچھ بھی نہیں تھا. امی جان نے گھر دیکھا تو 2 کھجوریں تھیں، بلکہ 3 کھجوریں اس خاتون کو دے دی. اس نے کیا کیا تھا؟ ایک کھجور اپنی بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. ان دونوں نے وہ کھجوریں کھا لی. یہ خاتون خود ایک کھجور کھانے لگی، وہ بھی بچی نے مانگ لی.
اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وہ بھی اپنی بچیوں کو دے دی اور خود بھوکی وہاں سے اٹھ کر چل پڑی۔ اب یہ چھوٹا سا تحفہ تھا، حقیر سا تھا، امی جان نے یہ نہیں سوچا کیا سمجھے گی، 3 کھجوریں دے رہی ہے مجھے تو آ کر اس کو کہہ دیتی ہوں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ نہیں، گھر جو تھا دے دیا، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس بات کو اچھا محسوس کیا، اور صحابہ کرام میں تو یہ مثالیں عام تھیں، اور دینے کا جذبہ اس قدر زیادہ تھا۔ ایک بار ایک تحفہ ایک صحابی رسول کے گھر آیا، اس نے سوچا اس کا زیادہ حقدار میرا پڑوسی ہو سکتا ہے، اس نے وہ تحفہ آگے منتقل کر دیا، یوں چکر کاٹتا ہوا دوبارہ اسی صحابی رسول کے گھر پہنچ گیا جس نے وہ ہدیہ دیا تھا۔ اس قدر صحابہ کرام ایک دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے کہ چلے میری خیر ہے، میرا بھائی بھوکا نہ سوئے۔ یہ جذبہ آج بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسانیت ہے جو ہمیں کس نے سکھائی؟ دین اسلام نے سکھائی ہے۔ کسی تحفے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور 7واں ادب یہ ہے تحفہ لے کر تحفہ دینا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تحفہ دیا بھی کرتے تھے، تحفے کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ اس لیے تحفہ قبول بھی کریں اور لوگوں کو تحفہ تحائف پیش بھی کریں۔ اگر کسی کے پاس تحفہ دینے کی گنجائش نہیں، اسے چاہیے اپنے بھائی کو جزاک اللہ خیرن کا لفظ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ اگر آدمی اپنے مسلمان بھائی کو جس سے تحفہ وصول کر رہا ہے جزاک اللہ خیرن کہہ دے، یا اردو میں کہہ دے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو اس سے اچھا دے، اردو میں کہہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تحفے کا حق ادا کر دیا۔ اور جو آدمی تحفہ لے کر تحفہ دیتا بھی نہیں ہے، تحفہ لے کر شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، تحفہ لے کر اس تحفے کی تعریف بھی نہیں کرتا، ایسا آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناشکرا ہے۔ 3 مراتب ہیں، یا تو تحفے کا بدلہ دیں، اچھا تحفہ دیں، یا پھر اس کو برکت کی دعا دے دیں، جزاک اللہ خیرہ کہہ دیں، یا پھر اس کے سامنے تعریف کر دیں، یار آپ نے مجھے جو سالن بھیجا، کھانا بھیجا، لباس بھیجا، بڑا کمال کا تھا، بڑا عمدہ تھا، میں نے خوب سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، میرے بچوں نے آپ کو دعائیں دیں۔ اس طرح کی بات کرنی چاہیے تاکہ وہ جو تحفہ لینے دینے کا مقصد کیا ہے؟ آپس میں محبت، یہ محبت پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے والی باتیں ہمیں سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اپنی جناب سے بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح ان صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے اس دین کو ہمارے ہاں نقل کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور جتنے لوگ دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، ہم تک دین پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی جناب سے بہت زیادہ عطا فرمائے۔ انسانیت کے درمیان جو باہم پیار، محبت، شفقت ہونی چاہیے، اللہ رب العزت اس کو برقرار رکھے اور اس کو بڑھاتا جائے۔ اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے
ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے چاہیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی سے ہم چند باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے، ہمارے ہاں تحفے تحائف کی بعض ناجائز صورتیں بھی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ رشوت کا نام تحفہ رکھ لیتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ سفارش کا نام تحفہ رکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہ تحفہ نہیں بلکہ سود ہے، سود ہے۔ ہمارے ہاں خصوصاً جو کسی محکمے کے اندر لگے ہوتے ہیں، لوگ ان کو کیا دیتے ہیں؟ اپنا کام کروانے کے لیے ان کو پیسے دے دیتے ہیں۔ یا اسی طرح گورنمنٹ کا کوئی قانون ہے، آدمی اس قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس پر اس عہدے دار کو چند ٹکے دے دینا تاکہ اس قانون توڑنے کی پاداش میں مجھ پر جرمانہ نہ کیا جائے، چلان نہ کاٹا جائے، اس پر جو تحفہ اس کو تحفے کے نام پر دے رہا ہے، یہ تحفہ نہیں، کیا ہے؟ سود ہے۔ اور یہ رشوت، یہ سود اللہ رب العزت کے ہاں بڑے ہی سخت گناہ ہے، اس لیے یہ تحفے نہیں ہیں۔ خواہ ان کو 1000 بار کوئی تحفہ کہہ دے، نام بدل لینے کے ساتھ چیز کا حکم بدل نہیں جاتا۔ اس وقت غزہ اور فلسطین کی جو حالت ہے وہ عالم اسلام سے مخفی نہیں ہے، لیکن بعض اسرائیلی ایسے بھی ہیں، کچھ اسرائیلی تو اسرائیل کے اندر ہیں اور کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اسرائیل کے علاوہ مسلمان ممالک میں رہ کر بھی اسرائیلی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ ابھی ہمارے ہاں بھی ملک میں جو نیا یہ ایک پیغام آیا ہے اور ایک رائے اور موقف، معلوم نہیں کیا اس کا نام ہے، جو نگران حکومت بنا، اس کی طرف سے جو پیغام آیا اسرائیل کو اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اس پیغام پر ہر مسلمان بھائی کو چاہیے اپنی آواز کسی بھی طرح بلند کرے۔ اس ملک پاکستان کے موجد محمد علی جناح نے 1940 میں جو قرارداد پاکستان منظور کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، پرانی کتب میں اس بات کو آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں صرف قرارداد پاکستان ہی نہیں تھی بلکہ قرارداد فلسطین بھی شامل تھی۔ آج تک ملک پاکستان کا جرم کیا ہے؟ اس نے اسرائیل ناجائز ریاست کو قبول نہیں کیا۔ اگر آج کے بعض نام نہاد حکمران اس کو قبول کرنا بھی شروع کر دیں، ہمارے بحیثیت عوام، پوری انسانیت اور پورے مسلمان اور پورے عالم پاکستان کی یہ آواز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے ان بھولے بھالے حکمرانوں کو نصیحت کرنی چاہیے اور مختلف انداز کے ساتھ ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے۔ ہم پہلے بھی اسرائیل ریاست کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے، آج بھی ہمارا موقف وہی ہے۔ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور یہ کھڑا ہونا بھی چاہیے، مالی طور پر بھی، اور اسی طرح ان کے ساتھ جا کر باقاعدہ طور پر اس ریاست کے مقابلے کے اندر بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک طرف سے اسرائیل کی بمباری ہے اور دوسرا آج کل وہاں بارش بھی شدید ہے، سخت سردی کے ساتھ یہ ٹھٹھرتے ہوئے، جن کے پاس گھر موجود نہیں، چھت موجود نہیں،
اور اپنے شہید بھائیوں کو دفن کرنے کا بھی خاص انتظام موجود نہیں، خصوصی طور پر دعائیں کیا کریں۔ تہجد کے وقت میں اذان اور اقامت کا جو درمیانی وقفہ ہے، اس کے درمیان اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور اس کے ساتھ سوئے ہوئے حکمرانوں کے حق میں بھی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جذبہ جہاد سے سرشار کر دے، اور جو یہود ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی معیشت تباہ کر دے، ان کو دنیا میں بھی جس طرح آخرت میں ذلیل تو ہے ہی، دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر کر دے، ان کو تہس نہس کر دے، ان کو پوری دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بعض بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک بھائی کے صاحب 2.5 ماہ سے بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھائی سمیت جتنے اہل اسلام بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے، اس کا سارا گھر جل گیا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھرانوں کے لیے جتنے لوگ بھی ہیں، یہ کراچی میں پچھلے دنوں آگ لگی، پورا ایک فلیٹ تباہ ہو گیا، بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے، پریشانوں کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے، مقروضوں کے قرض اللہ تعالیٰ ادا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، صاحب اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، موت شہادت کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ استووا اعتدلوا تراصوا صفوفکم، قدم سے قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں، معززات بھی اپنی صفوں کی درستگی فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. اللهم إنهم لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرق بنيانهم. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيد المسلمين في فلسطين. اللهم انصر
وانصر مسلمي غزة. اللهم اشف مريضهم وداو جريحهم وتقبل شهيدهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا يا أرحم الراحمين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم احفظ بلاد الحرمين. اللهم احفظ بلدنا باكستان وجميع بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله. يا رب يا ذا الجلال والإكرام.